اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں پر اپنے دردناک عذابات نازل فرمائے اور ان قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک و برباد کر دیا اور ان کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، فرعون اور فرعون کی قوم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذابات نازل فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون پر نازل ہونے والے یہ 5 دردناک عذابات کون کون سے تھے، اور ان عذابات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی قوم پر کون کون سی مخلوق کو مسلط کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دردناک عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی فرعون اپنی قوم کو کس طرح گمراہ کرتا رہا، اور پھر آخر کار جب فرعون اور اس کی قوم ان تمام تر عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی راہ ہدایت پر نہ آئی تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک و برباد کیا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز اور عبرتناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا، تو اس وقت فرعون کے جادوگروں نے اپنے شعبدے دکھانے شروع کیے اور اپنی لاٹھیوں کو زمین پر پھینکا تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب ان کے مقابلے میں زمین پر پھینکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون کے تمام تر جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے، اور وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون اور اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمانوں کے لیے مصر کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمانوں پر فرعون نے طرح طرح کے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر فرعون کا ظلم و ستم دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جس دعا کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا انہیں ایسے عذابوں کے اندر گرفتار فرما جو ان کے لیے سزاور ہوں اور میری قوم اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذابات نازل کرنا شروع کر دیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی نافرمان قوم پر پہلا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرعونیوں پر نازل ہونے والا پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ اس طوفان کے اندر ایک خوفناک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، پھر اس کے بعد انتہائی خوفناک اور تیز بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں تمام فرعونیوں کے گھر پانی سے بھر گئے اور فرعون کا محل بھی پانی سے بھر گیا۔ پانی اس قدر زیادہ تھا کہ وہ پانی فرعونیوں کی گردنوں تک پہنچ گیا۔ پیارے دوستو، یہ طوفان اس قدر دردناک تھا کہ فرعون اور اس کی قوم نہ تو کوئی کام کر سکتے اور نہ یہ ہل سکتے۔ اس طوفان کے اندر فرعونیوں کے تمام تر کھیت اور باغات تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب مسلسل 7 دن تک رہا، اور اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کی جلوہ گری یہ دکھائی کہ بنی اسرائیل کے تمام تر مسلمانوں اور فرعونیوں کے گھر بالکل ساتھ ساتھ ہی تھے، لیکن اس کے باوجود جہاں ایک طرف تمام فرعونی پانی کے اندر ڈوب رہے تھے، وہیں دوسری طرف کسی بھی مسلمان کے گھر میں پانی داخل نہ ہوا۔ اور دوستو، جب اس دردناک عذاب کو 7 دن مکمل ہونے لگے تو فرعون اور اس کی قوم کی ہمت جواب دے گئی۔ چنانچہ تمام تر فرعونی اس عذاب سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہم سے اس عذاب کو دور کر لے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ضرور ایمان لے آئیں گے، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ تمام تر بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے اس عذاب کو ٹال دیا۔ چنانچہ اس عذاب کے ٹل جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس زمین کے اندر ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے مصر میں کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ اس وقت تمام کی تمام کھیتیاں شاندار ہوئیں، غلوں اور اناج کی پیداوار کے اندر بے شمار اضافہ ہوا۔ اس طرح فرعونی ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ عذاب تو ہمارے لیے باعث رحمت تھا،
चुनाचे इन नेमतों की फरावानी को देखने के बाद फिरौनी फिर सरकशी पर उतर आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किए हुए वादे को जुठला दिया और फिर उसी तरह बनी इसराइल के मुसलमानों पर जुल्म सितम करने लगे। इस तरह जब तमाम फिरौनी दोबारा सरकशी पर उतर आए और इस अजाब को गुजरे हुए अभी 1 महीना ही हुआ था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन और उसकी कौम पर एक दूसरा दर्दनाक अजाब नाजिल कर दिया और ये अजाब टिड्डियों का अजाब था। इस अजाब के नतीजे में मिस्र के अंदर हर तरफ टिड्डियां ही टिड्डियां हो गयीं। ये टिड्डियां तमाम तरफ फिरौनियों के खेत बागात खा गयीं, यहाँ तक कि ये फिरौनियों के घरों में भी दाखिल हो गयीं, जबकि तमाम तर मुसलमानों के खेत और बागात अल्लाह तबारक व तआला के इस अजाब से महफूज रहे। चुनाचे जब फिरौन और उसकी कौम अल्लाह तबारक व तआला के इस अजाब से तंग आ गई, तो फिरौन ने एक लश्कर को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजा कि वो जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मनाएं और उनसे कहें कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस अजाब को हमसे हटा दे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस बार हम आपके खुदा यानी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर जरूर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल के तमाम तर मुसलमानों को रिहा कर देंगे और फिर कभी मुसलमानों पर जुल्म सितम न करेंगे। चुनाचे इस तरह फिरौनी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और फरियादें करने लगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के सदके फिरौनियों से इस अजाब को हटा दिया। चुनाचे इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने 7वें दिन इस अजाब को भी खत्म कर दिया। जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला का ये अजाब खत्म हुआ, तो फिरौनी एक बार फिर अपने वादे से फिर गए और उसी तरह सरकशी पर उतर आए और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगे और बनी इसराइल के मुसलमानों पर जुल्म सितम करने लगे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए। ये लोग इस अजाब के बाद 1 माह तक तो सुकून की जिंदगी जीते रहे और उसी तरह सरकशी करते रहे। जब 1 माह मुकम्मल हुआ, तो इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन और उसकी कौम पर तीसरा दर्दनाक अजाब नाजिल फरमा दिया। प्यारे दोस्तों, फिरौन और उसकी कौम पर आने वाला हर एक अजाब पहले अजाब की निस्बत ज्यादा दर्दनाक और हौलनाक होता था। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस बार फिरौनियों पर कमल का अजाब भेजा। कमल एक छोटा सा कीड़ा था जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फिरौनियों की तमाम तैयार फसलों को खा जाता था। यहाँ तक कि ये कीड़ा फिरौनियों के कपड़ों और चमड़ों तक को खा गया और ये कीड़ा अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा अजाब बनकर फिरौनियों पर मुसल्लत हुआ कि ये फिरौनियों के बालों और दाढ़ियों को भी खा गया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ ये कीड़ा फिरौनियों के खानों में दाखिल हो जाता, जिसकी वजह से कोई भी फिरौनी ना तो कुछ खा सकता और न ही कुछ पी सकता। ये कीड़ा फिरौनियों के मुंह में से दाखिल होता और उनके पखाने में से निकलता। इस तरह फिरौन जब अल्लाह तबारक व तआला के इस अजाब से तंग आ गया, तो फिरौन ने भूख के मारे अपने लिए दूसरे मुल्कों से अनाज मंगवाया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो अनाज भी इस कीड़े से न बच सका। प्यारे दोस्तों, इस अजाब के अंदर फिरौन जब भी पखाना करता, तो अल्लाह तबारक व तआला के इस दर्दनाक अजाब और इस कीड़े की वजह से चीखता चिल्लाता। बिलाखिर अल्लाह तबारक व तआला के इस अजाब से तंग आकर फिरौन ने ये चाल चली और कुछ फिरौनियों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें और हमें इस अजाब से निजात दिलाएं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस बार जरूर हम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल के तमाम तर मुसलमानों को आजाद कर देंगे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की और ये अजाब 7 दिन तक जारी रहा और 7वें दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के सदके ये अजाब खत्म कर दिया गया। लेकिन फिरौनी कौम जो कि एक बदबख्त कौम थी, इस कौम ने हर बार की तरह इस बार भी बदअहदी की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए और उसी तरह अपना जुल्म सितम जारी रखा और उल्टा फिरौनी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ये अजाब तो हमारे खुदा फिरौन की वजह से खत्म हुआ है। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब इस बदअहदी को 1 माह गुजर गया, तो 1 माह के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन और उसकी कौम पर चौथा दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाला ये चौथा अजाब मेंढकों का अजाब था। अल्लाह तबारक व तआला के इस अजाब के अंदर फिरौन के महल और फिरौनियों की बस्तियों के अंदर हर तरफ मेंढक ही मेंढक हो गए और इन फिरौनियों के खाने पीने की अशिया के अंदर भी मेंढक घुस जाते। यहाँ तक कि हर एक फिरौनी के जिस्म के ऊपर सैकड़ों मेंढक सवार रहते। चुनांचे इस अजाब से तंग आकर एक बार फिर तमाम फिरौनी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करने के लिए कहा कि आप अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ करें और हमें इस अजाब से निजात दिलाएं। तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस बार हम जरूर आप पर ईमान ले आएंगे
اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ہرگز ظلم نہ کریں گے۔ اور اس طرح فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار یقین دلانے لگے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، لہٰذا اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دن کے بعد اس عذاب کو بھی ختم کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دن کے بعد اس عذاب کو ختم کر دیا۔ چنانچہ اس عذاب کے ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے اور اسی طرح اپنی سرکشی اور نافرمانی پر اڑے رہے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہے اور فرعون کو اپنا خدا مانتے رہے۔ اور ادھر اس عذاب کو گزرے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر 5واں دردناک عذاب مسلط کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا یہ 5واں عذاب اس قدر دردناک عذاب تھا کہ ایک دم سے دیکھتے ہی دیکھتے فرعونیوں کے تمام تر کنویں، فرعونیوں کے تمام تر نہریں خون کے اندر تبدیل ہو گئے اور فرعونیوں کے ہر طرف خون ہی خون ہو گیا اور اس عذاب کے اندر فرعونیوں کو پینے کے لیے پانی تک نہ ملا۔ چنانچہ اس طرح جب تمام فرعونیوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملا اور جب تمام فرعونی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ گئے تو تمام فرعونی فرعون کے پاس آئے اور فرعون سے اس عذاب کو دور کرنے کی فریاد کی۔ چنانچہ اس وقت فرعون بدبخت اپنی قوم سے کہنے لگا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر بندی ہے۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر تمام فرعونی فرعون سے کہنے لگے کہ یہ کیسی اور کہاں کی جادوگری اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے تمام تر برتن خون سے بھرے پڑے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ اس پر فرعون نے تمام فرعونیوں کو یہ حکم دیا کہ تمام تر فرعونی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی کنویں میں ایک ہی برتن سے ایک ساتھ مل کر پانی نکالا کریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی جلوہ گری یہ تھی کہ جب مسلمان اس کنویں سے اسی برتن سے پانی نکالتے تو صاف ستھرا پانی نکلتا اور جب فرعونی اسی کنویں سے اور اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ تمام تر فرعونی پیاس کے مارے بے قرار ہو گئے اور پیاس سے تڑپنے لگے اور تمام فرعونی مسلمانوں کے پاس آئے اور فرعونی بنی اسرائیل کے مسلمانوں سے کہنے لگے کہ ہم دونوں مل کر ایک ساتھ ایک ہی برتن میں ایک ساتھ منہ لگا کر پانی پیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ کہ بنی اسرائیل کے مسلمان کے منہ میں جو جاتا وہ صاف ستھرا پانی ہوتا اور فرعون کے جو منہ میں جاتا وہ خالص اور تازہ خون ہوتا۔ پیارے دوستو، آخر کار جب فرعون اور اس کی قوم اس عذاب سے تنگ آ گئی تو فرعون اور اس کی قوم درختوں کے پتے اور درختوں کی چھال چبا چبا کر کھانے لگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ان کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی۔ الغرض جب تمام تر فرعونی اس عذاب سے بھی تنگ آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو رو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منانے لگے اور ان کی بارگاہ میں فریادیں کرنے لگے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس کے بعد ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور پھر کبھی بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ کریں گے اور بنی اسرائیل کے تمام تر مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور کسی طرح ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائیں۔ چنانچہ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کی آہوزاری دیکھی اور ان کی فریادیں سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں پر رحم آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے 7ویں دن اس عذاب کو بھی فرعونیوں سے ٹال دیا۔ اس طرح فرعون اور اس کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگاتار 5 قسم کے دردناک عذاب نازل کیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 5 دردناک عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی فرعون اور اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور ہر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی اور اسی طرح کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا رہی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر اپنا آخری عذاب نازل فرمایا اور فرعون اور اس کی قوم کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور فرعون اور اس کی قوم کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔